اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا۔ وہ صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں واضح قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سونار کو ایسا لگا کہ اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بہروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک دھرم ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے چند دھرم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں میں بوسہ دیا اور التجا لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بدنصیب انسان ہو، برکت، علم، فاضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت، علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی چاہت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسے برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادام ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنے چہرہ پوچھتے رہو۔ 7 دن کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے آداب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پہنچا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سونار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے تو سونار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سونار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سونار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سونار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سونار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقے واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑیوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہرائے تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا، اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سونار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سونار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سونار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے ملک کا یہی حال ہے، ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام کو دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔